ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الله في أصحابي لا تتخذوا غرض بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم کو حق کی روشنی عطا فرمائی، کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس فرمایا. اس تاریکی ظلمات کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ انسان نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے نہ اس کا شکر بجا لا سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی تعریف بجا لاتے ہیں جن کلمات کے ذریعے ہمارے رب نے ہم کو تعریف سکھائی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہے، افضل الانبیاء، افضل البشر، خیر البشر ہے. ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما اور ہم سب کو قیامت کے دن ہمارے نبی کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. میرے محترم عزیز بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم کو حق اور کتاب و سنت پر صحیح منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کا اس وقت جو حال ہے اور خاص طور پر جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جتنا دور ہوتے جا رہا ہے اتنے ہی فتنے اٹھتے جا رہے ہیں اور فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور عقائد میں مختلف قسم سے کلام کیا جا رہا ہے، نئے نئے عقیدے پیش کیے جا رہے ہیں. اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی 1400 سال پہلے آپ نے آگاہ فرما دیا تھا کہ مختلف فرقے پیدا ہوں گے، مختلف گروہ پیدا ہوں گے، لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے. لیکن جو مشہور حدیث ہے بار بار سنی جاتی ہے لیکن یہ بہت اہم حدیث ہے، یہ بیس ہے ہم کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے. اس لیے ہر عالم ہر داعی اس کو سناتے رہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی 71 میں بڑھ گئے، نصارہ 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی لیکن سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. مسلمانوں کا گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے کہا، کافر ہم کسی کو نہیں کہیں گے لیکن گمراہ ہے، گمراہی کا شکار ہے. تو صحابہ نے ان گمراہ لوگوں کے نام نہیں پوچھا کہ ان کی ترتیب دی جائے، ان کی فہرست بنائی جائے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کامیاب گروہ کون سا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو بتا دیجئے تاکہ ہم اس گروہ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے صحابہ آج جس راستے پر ہے، جس طریقے پر ہے، جو اس پر رہے گا، اس راستے پر رہے گا، وہ کامیاب اور کامران رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی، میں اور میرے صحابہ، جو صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، جو صحابہ کے راستے پہ ہوں گے، صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، ان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے، آج امت کے اندر مختلف فرقے گمراہیوں کے ساتھ صحابہ پر کلام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اکثر آج یہ حال یہ ہو گیا ہے، دین کے بنیادی معلومات نہیں ہے، عقیدے کی بنیادی معلومات نہیں ہے، عمل کی متعلق بنیادی طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہے۔ بحث یہ کی جا رہی ہے کہ صحابہ کون حق پر تھے، ہم کس کی تائید کرنا چاہیے، کس کے بارے میں ہمارے پاس کیسا موقوف ہونا چاہیے، کیا ہمیں اختیار کرنا چاہیے، فلاں حق پر تھے، فلاں باطل پر تھے۔ اور اس کے پیچھے مختلف گمراہ تنظیموں نے، گمراہ لوگوں نے اس پر کام بھی کیا، کتابیں بھی لکھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کلام کیا اور تاریخی واقعات کو بیان کیے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سچی ہے، تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ کائنات کے رب نے قرآن حکیم الشان میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صفت بیان کی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپس میں انتہائی محبت کرنے والے تھے، رحم دل تھے، اور کفار پر، مشرکین پر سخت تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی صفت یہ بیان کرے کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو ہر طریقے سے خیر خواہی کرنے والے تھے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور تاریخ کے کچھ اوراق کو بکھرتے ہوئے لوگوں نے تاریخ کے وہ چھوٹے واقعات کو زیادہ بیان کیے جو صحابہ کے درمیان میں اختلافات بیان کیے جاتے ہیں، اور اختلافات اور جنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس جھوٹے واقعات کو تاریخ محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ، رب کا کلام سچا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سچی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ تاریخ بتا رہی ہے اتنی جھوٹ کہ فلاں لڑتے گئے، اتنے لڑے، اتنے ہلاک ہوئے، دوسرے کے دشمن تھے۔ اصل میں یہ سازش تھی، یہ کوشش کی گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر قرآن میں ہی نہیں کیا، توریت اور انجیل میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا اور اس میں بھی ان کی تعریف کی۔ اور یہ اصل بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو تعلیمات پیش کی تھی، آپ کے ماننے والے کچھ ہی دنوں میں چھوڑ دیے تھے، آپ کے ماننے والے انتہائی بیکار تھے، یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے سامنے، کیونکہ صحابہ سب سے عظیم الشان جماعت ہے، نبی علیہ آخری نبی کے امتی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، ان کی عظمت کو گھٹانا پورے دین کو، پورے اسلام کو گھٹا دینا ہے۔ اور مشرکین، کفار و مشرکین و یہود و نصارہ کی سازشوں کے ہمارے لوگ بھی شکار ہو گئے، اور خاص طور پہ میں کھل کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ یاد رکھیے آج کے دور میں بھی لوگوں نے خلافت و ملکیت لکھ کر مودودی صاحب نے جو زمین پر جو ظلم ڈھایا، صحابہ پر جو کلام کیے، اور اس کا جواب الحمدللہ اسی وقت اہل حدیث کے نوجوان عالم تھے، اس وقت صلاح الدین یوسف جو آپ حسن البیان کے مفسر ہے، بہت بڑے عالم، انہوں نے اسی وقت میں خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت کے نام سے جواب دیا، آج تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے۔ اور ہندوستان کے مشہور عالم ابو الحسن ندوی نے کہا تھا اس جواب کے بعد کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی آج بھی، اور جتنے فتنے اٹھ رہے اس کتاب کو لے کر، اس میں سے ہی کچھ باتیں لے کر مختلف طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج بھی ایک ظالم پیدا ہوا اور وہ بھی کہتا ہے صحابہ پر گفتگو کر رہے ہیں، فلاں صحابی ایسے، فلاں صحابی، اور خاص طور پہ ان لوگوں نے جو نشانہ بنایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کچھ صحابہ کے اوپر انہوں نے کلام کیا، اور آج اسی پہ بحث چل رہی ہے، اور اس طرح اہل حدیثوں کو خاص طور پر شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نہیں انہوں حق پہ تھے یا انہوں باطل تھے۔
میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے اہل سنہ و جماعت کا جو عقیدہ ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. احمد ابن حنبل، عبداللہ ان کے بیٹے اور پورے اہل سنہ کا، امام ابن تیمیہ، سب کا یہ ہمارا منہج و عقیدے میں یہ بات ہے کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ایک اچھا جملہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، مغفور سمجھتے ہیں. صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، مغفور سمجھتے ہیں کہ مغفرت کر دی گئی، ان سے اللہ راضی ہو گیا. معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوئی، لیکن ان کے نیکیوں کے سامنے ان کے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے ان لوگوں کو. تو یہ بات، یہ عقیدے کی اہم بات کہ ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے. پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا معصوم سمجھتے ہیں صحابہ کو؟ ہم انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء معصوم تھے، صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن مغفور تھے. اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، ان کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا ہے، ان کے مقام کو اللہ نے بلند کیا اور بیان کیا. اور آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے شرط لگا دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ نے شرط لگائی، اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تب ہدایت یافتہ ہوں گے. جو دین صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. یہ اصول جان لیجئے، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے. جو دین، جو عمل صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، جو بات صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، وہ دین نہیں ہو سکتا. خالی آپ بیلنس کریے، یہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہیں تھا تو ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ، ایک صحابی، سن لیجئے کھل کے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اور کوئی کلام کرا تو اس کے اوپر ملامت کریے. کہ کسی نے، ایک شخص آئے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ پر ایمان لائے، کچھ لمحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے. اس کے بعد زندگی میں کبھی موقع نہیں ملا ان کو آنے کا. ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے. پوری کائنات کے اولیاء سب سے افضل، بہتر اور جنتی ہے. یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحہ، کچھ لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے، کچھ دیر آپ کا دیدار کیے، آپ کے پاس ایمان لائے، پھر لوٹ کے پھر زندگی میں موقع نہ ملے ان کو، ایمان کی حالت سے دنیا میں چلے گئے. ورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہے. ان کے مقام پہ دنیا کا کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو گیا. لیکن آج مختلف انداز میں کلام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے لیے شرط لگائی. صحابہ کے ایمان میں شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، نئی نئی بدعات نہیں تھے. آج ان سب کو چھوڑنا ہوگا، اس پر ہماری گفتگو نہیں ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان ایسا تھا، وہ عمل کرنے والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وقت پر نماز پڑھنے والے تھے، جماعت کو قائم کرنے والے تھے. آج ہم صحابہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی پوری کوشش کریں. فجر میں مسجد ہماری خالی نہ رہے، بلکہ مسجدوں میں بھی جس طرح جمعہ میں ہے اس طرح فجر میں لوگ آنا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرط لگا رہا ہے تم کسی بھی زمانے میں پیدا ہو جاؤ، آج کے بعد قیامت تک کبھی بھی آؤ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سابق و مہاجر اور انصار صحابہ تھے، ان کے راستے کو والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے راستے کو احسان کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ان کے راستے کو اپنائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے تم کسی بھی زمانے میں آؤ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے بھی ویسے راضی ہوگا جس طرح صحابہ سے راضی ہوا تھا. تو شرط ہماری صحابہ ہے. لیکن آج کے دور میں کچھ کتابیں لکھ کر خلافت و ملوکیت خاص طور پہ لکھی گئی، اور آج بعض مدارس پہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ آپس میں لڑ لیتے تھے. کچھ واقعات ہیں، کچھ صحابہ شہید ہوئے، ایک دوسرے سے وہ علمی بحثیں ہیں، وہ واضح ہیں. لیکن اہل سنت کا طریقہ کیا ہے کہ صحابہ کی اس پر گفتگو نہیں کی جائے گی، ایک دوسرے کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی. ہم سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہم سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ سبحانہ
سبحانہ و تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تم فلاں فلاں کے بارے میں بحث کیے نہیں کیے، تم فلاں جنگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پوچھے گا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کائنات کے امام خاتم النبیین نے فرمایا تھا اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوا غرض آبادی فمن احبهم فبحب احبهم۔ لوگوں سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں کلام نہیں کرنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرض آبادی، میرے بعد ان کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کے بارے میں کلام نہیں کرنا، ان پر لعنت و ملامت نہیں کرنا، ان کی برائیوں کے بارے میں ان کی غلطیوں کا ذکر نہیں کرنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرض آبادی فمن احبهم فبحب احبهم۔ عظیم بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت، اصل یہ میری محبت کی وجہ سے ان کی محبت ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم۔ اور جو ان سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، اس کو مجھ سے عداوت ہے۔ میرے صحابہ پہ کلام کرنے کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی طور پہ ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کے صحابہ کو کلام کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جن کے بارے میں اہل سنت ہر زمانے میں واقعات ہوئے، کبھی خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو اس پر لکھا گیا، اہل سنت اس عقیدے کو بیان کرتے رہے، کبھی کچھ آئے۔ آج کے اس دور میں صحابہ میں خاص طور پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت اہل الحدیث کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کریں، آپ کے مقام کو بیان کریں۔ وہ تاریخ ساری جھوٹی ہے، جس دوری تاریخ کو بخاری مسلم کی روایتیں نہیں بلکہ جھوٹی تاریخ کے وہیں پر چھپا دیے کئی واقعات کو چھپا کر کلام کرتے ہیں حضرت معاویہ کے اوپر، حضرت عثمان کے اوپر۔ ایک واقعہ سناتے ہوئے چلوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ یاد ظالموں نے اور لکھنے والوں نے خلافت الملکیت میں بھی لکھا اور دوسروں میں بھی حقیقت کو چھپا کے لکھے۔ تاریخ کی وہ روایت کو تو لکھ دیے جس میں ان کو شک پیدا کرنا تھا، صحابہ پہ دان کرنا تھا، وہ تو لکھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا، فتوحات ہوئی، بیت المال میں بہت زیادہ مال غنیمت آیا۔ الگ الگ غنیمت، مال غنیمت میں ایک جیسے ہزار چیزیں نہیں آتے بلکہ الگ الگ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس مال کو اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ اتنا تو لکھ دیے ظالموں نے کتابوں میں کہ عثمان نے اپنا مال بانٹے، اقربا پرور تھے، اپنے رشتہ داروں میں مال کو بانٹ لیے، لیکن تاریخ کی وہ صحیح روایت کو بیان نہیں کیے، جھوٹی اور آدھی روایت تو بیان کر دیے، لیکن وہ روایت بیان نہیں کیے۔ تاریخ کی اس روایت میں یہ ہے کہ عثمان نے 5 لاکھ ریال میں 5 لاکھ درہم یا دینار جو تھے وہ بیت المال میں داخل کر کے مال خرید کے اپنے رشتہ داروں میں بانٹے تھے۔ اس کو چھپا دیے ظالموں نے اور بتایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، نہیں، بہترین زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت لگائے حضرت عثمان 5 لاکھ دینار، 5 لاکھ درہم قیمت لگا کر بیت المال میں داخل کر کے اس مال کو خرید کر پھر اپنے رشتہ داروں میں بانٹے۔ اس طرح حضرت عثمان پر کلام کیا جاتا ہے، وہ کام کی ایک مثال میں آپ کو دیا۔ جب بھی کوئی صحابہ پر کلام کرے، کہنا جس پر جو جھوکا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس شخص پہ لعنت پڑے گی، صحابی پہ لعنت نہیں پڑے گی، صحابی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو محبت ہے، اس کا اظہار کرنا پڑے گا پورے اس سے، کیونکہ آج گمراہی پھیل رہی ہے، لوگ کلام کر رہے ہیں کون افضل تھے، کون یہ تھے۔ سنیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس زمانے سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، صحیح کہنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بخاری عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے تھے ہمیں نبی کا افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے کبھی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمانے میں اس ترتیب کو قائم کیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا سب سے پہلے ابو بکر صدیق افضل ہے۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بھی کلام کرنے والے کرتے رہتے ہیں،
کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عثمان پہ کلام ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ وَلَكِنِّي أَخِي وَصَاحِبِي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا، لیکن میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ میرا خلیل ہے، ابو بکر میرے دوست اور میرے صحابی ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ غار ثور میں جب تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر صدیق کے بہت سے فضائل ہیں، اس کے لیے ایک واقعہ کافی ہے، ان کو صدیق کا لقب ملا، سب جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ صدیق کا لقب ان کو ملا معراج کے واقعے میں، ایک ہی ان صدیق کو جانتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ لگی کہ صدیق ہے۔ دنیا میں کتنے صدیق ہے کون ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ امت ایک صدیق کو جانتی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن حکیم نے ابو بکر صدیق کا اتنا افضل عظیم مقام ہے کہ شہداء سے بلند ہے۔ کائنات کے رب نے قرآن میں ترتیب قائم کی تو فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انعام یافتہ لوگوں میں پہلے انبیاء ہے، اس کے بعد صدیقین ہیں۔ ہم اس امت میں ایک ہی صدیق کو جانتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہے، شہید ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اوپر درجہ رکھا ہے صدیق ابو بکر صدیق، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ میں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا درجات صحابہ کے بلند ہے، اللہ نے قائم کیا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور احد کے بارے میں مشہور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد سے محبت کرتے تھے، احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اللہ اس احد ہلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد خاموش ہو جا، تو جانتا ہے تجھ پر نبی بیٹھا ہے، صدیق بیٹھا ہے اور دو شہید بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ شہید سے وہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی ہے ہمارے جن کا مقام بلند ہے، وہ شہید ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ عمر فاروق کے لیے مشہور روایت ہے جس راستے سے عمر جاتے ہیں وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ فاروق لقب ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے۔ اللہ اکبر، بہت سے فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، پھر عثمان غنی۔ آپ کی فضیلت میں ایک بات اتنی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دوسری بیٹی کو دے دیا۔ پوری انبیاء کی تاریخ میں واحد ایسے صحابی عثمان رضی اللہ عنہ ہیں کسی کو ایک نبی کی دونوں بیٹیاں مل گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میرے پاس اور ایک بیٹی ہو تو تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان کے فضائل اتنے، اور یہ خطبہ ان کے لیے کافی نہیں، ہم کیا فضائل بیان کر سکتے ہیں جس کی عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر دے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کلام کرتے ہی سمجھ جانا یہ ظالم ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ فریبی ہے۔ کتنے ہی کوئی رہے، قیامت کے دن یہ جتنے بھی ہیں صحابہ کی عدالت میں جب آئیں گے تو ان کی نجات مشکل ہو جائے گی۔ آج کتابیں لکھ رہے ہیں، پاپولر آج میڈیا کا دور ہے، ہماری قوم یوٹیوب پہ جا رہے علماء سے رجوع نہیں کر رہی ہے۔ بھائی سوال آئے، لوگ کچھ پوچھے تو علماء سے رجوع کرو، ہمارے علماء الحمدللہ جواب دے رہے ہیں۔ جو آ گیا یوٹیوب پہ یوٹیوبر بن کے اب جو کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں، میں پورے دلائل سے اس کی بات دلیل سے ہے نہیں ہے، چیک تو کریے۔ آج ایک ظالم مرزا انجینئر جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بہت سے اہل حدیث اس کا شکار ہوئے، لیکن اب واپس لوٹ کے آ رہے، اب ظاہر ہو گیا اس کا، رافضیت ظاہر ہو چکی ہے اس کی، ہر طریقے سے کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے رافضی جو نماز پڑھے وہ نماز صحیح ہے، اب دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن ان سب کا سرخنی کتابیں لکھے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی پہلے بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی تھی اس میں انہوں نے کیوں لکھا، انہوں نے اس میں لکھ دیا، دونوں واقعات لکھے، انہوں نے صحیح اور ضعیف کا کوئی اہتمام نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، انہوں نے آدھی آدھی تاریخ بیان کر کے
چھوٹی اپنے مطلب کی روایتوں تو لے لیے، وہی اسی کتاب میں جو مکمل روایتیں ہیں اس کو چھوڑ دیے. اور ہم کو تاریخ کوئی محفوظ نہیں ہے، تاریخ پر ہم کو کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ سند کے ساتھ نہیں بیان کی جاتی، لیکن احادیث سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں احادیث موجود ہے، صحابہ کے فضائل موجود ہے، ان کے مناظر موجود ہے، ان کے مقام کو اللہ بیان کیا گیا ہے، اس کو اپنایا جائے گا. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے تیسرے خلیفہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، غنی کا لقب ہے. اتنا انہوں نے خرچ کیا اس امت کے اوپر، امت پوری مل کے خرچ کرے تو وہ مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتی. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بھی مختصر بات ہوگی. بارک اللہ لنا و لکم.